الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحب إلينا المدينة كحبنا مكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا ہے. قوم سبا یمن میں رہتی تھی اور ایک بڑی مضبوط قسم کی قوم تھی. ان کا سلسلہ ملکہ بلقیس سے شروع ہوتا ہے اور ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے. ملکہ بلقیس نے دو پہاڑوں کے درمیان اس وقت آج سے ہزاروں سال پہلے ڈیم بنایا تھا جس کو سد معارف کہتے ہیں، اور اس ڈیم کے بڑے بڑے 3 گیٹ تھے. جب پورا بھر جاتا تو پہلے اوپر کا گیٹ کھولا جاتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. پانی کی فراوانی اور اتنا خوبصورت ملک تھا کہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا کہ جنتان عن یمین و شمال، جو راستہ یمن سے شام تک جاتا تھا جو ہزاروں میل پر مشتمل ہے، اس کے دائیں بائیں ایسے باغات تھے کہ ایک باغ دوسرے سے ایسے ملا ہوا تھا جیسے 2 قطاریں ہوں. یہ 2 باغ نہیں ہیں بلکہ ہزاروں میل پر پھیلے ہوئے باغ. ان کو قرآن نے 2 حصے قرار دیا کہ وہ ایسے آپس میں ملے ہوئے تھے باغات، دائیں بائیں ایک ہونے کا شبہ ہوتا تھا. نبیوں کی جماعت آئی، انہوں نے کہا کلوا من رزق ربکم، اللہ کا رزق کھاؤ، واشکروا له، شکر ادا کرو. 2 کام کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو اور شکر ادا کرو. یہ نعمت برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اور بلدۃ طیبہ، قرآن کہہ رہا ہے بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، پاکیزہ ملک. یعنی اتنا پاکیزہ تھا کہ مکھی، مچھر، کھٹمل، کیڑے مکوڑے اس میں زندہ نہیں رہتے تھے. کہتے اتنی پاکیزہ فضا تھی کہ اگر کسی آدمی کی جوئیں ہوتی اور وہ باہر سے اس سے آتا تو وہ جوئیں خود مر جایا کرتی. قرآن نے کہا بلدۃ طیبہ ورب الغفور، کہا اور تمہارا رب تمہیں معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی آسمانوں والا تمہیں معاف کرتا ہے، تمہاری کمی کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے. اور بلدۃ طیبہ، اور ایک پاکیزہ ملک ہم نے تم کو دیا ہے.
کہتے یمن سے لے کر شام تک رات دن سفر ہوتا تھا، اور اتنی آبادی تھی، راستے میں اتنی آبادی تھی کہ اگر ناشتہ ایک شہر میں کرتا تو دوپہر کا کھانا دوسرے شہر میں کھاتا، رات کا کھانا تیسرے شہر میں کھاتا۔ ہر شہر میں مسافروں کے لیے بڑے بڑے مسافر خانے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، اور جب سفر کرتا تھا یہاں سے یمن سے چلتا شام، اور شام سے یمن آتا، اور شام آپ جانتے ہیں وہ ایسا ملک تھا جو برکت والا ملک، جس کو قرآن مجید نے قرار دیا ہے، کیونکہ انبیاء السلام کی سب سے زیادہ جماعتیں شام میں آئیں اور بیت المقدس بھی شام میں، لیکن ناشکری کا عذاب ان پر آیا۔ ناشکری، حق کو تسلیم نہیں کیا، اطاعت نہیں کی، اللہ رسول کی نہیں مانی، اور ناشکری کی۔ یہ کیا ہے؟ سفر کا مزہ نہیں ہے، ہر وقت کھانا ملتا ہے، کبھی بھوک بھی ہونی چاہیے۔ بس اللہ ناراض ہو گئے تو قرآن نے کہا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے ناشکروں کے لیے، بڑا سخت ہے۔ یعنی نعمت کو اتنی دور لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنی دور لے جاتے ہیں کہ دکھائی بھی نہیں دیتی، چھین کر اتنی دور لے جائیں گے۔ وہی سیل عارم، وہی سد معارف جو ان کی حیات بخش تھا، اللہ نے چوہوں کو مسلط کر دیا، وہاں کے پتھر کھا گئے، لہذا جب پتھر کھا گئے تو اس دباؤ سے وہ سیلاب جب آیا جس کو سیل عارم کہا، اس نے پورے یمن کے اندر پانی پانی ہو گیا، اور وہ قوم جو ایک جگہ پر رہتی تھی وہ پوری دنیا میں ان کو ہجرتیں کرنی پڑی، پوری دنیا میں، کوئی ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ مدینہ شریف میں بھی جو یمن کے لوگ تھے، جو بعد میں صحابہ کی جماعت بنی انصاری صحابہ کی، یہ لوگ بھی اسی وقت ہجرت کر کے یہ بھی انہی علاقوں میں آئے، انہی لک و دک ایسے علاقوں میں جہاں پر بالکل میدانی صحرائی علاقوں میں، جہاں کھانے پینے کے بھی لالے پڑے رہتے تھے، لیکن پوری دنیا میں اللہ ان کو پھیلا دیا اللہ۔ اور وہ جہاں باغات ہوتے تھے وہاں جھاؤں کے درخت ہونے لگ گئے، وہاں بیری کے درخت ہونے لگ گئے، یعنی پھلدار درخت ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس تناظر میں بیان کیا ہے کہ انسان اپنے وطن اور اپنے مقام کی جب ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے 14 اگست سن 1947 کو 27 رمضان المبارک، آج جب ہجری ڈیٹ دیکھ لے، 14 اگست کی ہجری ڈیٹ آپ نکالیں نیٹ پر جا کر تو 27 رمضان المبارک 1366 ہجری میں پاکستان بنا، اور اللہ نے ہمیں یہ خطہ عطا کیا جس کے بنانے میں بڑے بڑے اکابر علماء، بڑے بڑے بزرگان دین، ان کی دعائیں، ان کی محنتیں، پھر آگے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، مولانا شوکت علی، مولانا جوہر علی، ان سب نے مل کر اس پاکستان کو بنایا، اور اس کی سرپرستی علماء کے پاس رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح خود کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے عالم ہے کہ پورے ہندوستان میں ان کے مقابلے کا عالم کوئی نہیں۔ آخر وہ کون ہے؟ کہا وہ مولانا اشرف علی ہے۔ اور حضرت کی یہ تمنا تھی، یہ عجیب بات ہے، اس لیے مولانا رومی رحم اللہ نے فرمایا نا، تو چنا خواہ خدا خواہد چنی، جو تو چاہے گا وہی رب چاہے گا، میت جزدہ مراد متقی۔ اللہ متقی لوگوں کے دلوں کی مراد پوری فرماتے ہیں۔ جب آپ رامپور سے ٹرین گزرا کرتی تھی، رامپور ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو اسلامی ریاست تھی، جب وہاں سے حضرت سفر کرتے اور ٹرین گزرتی تھی تو اذان کی آواز آتی تھی، مسجدوں کے مینارے نظر آتے تھے، اور وہاں پر داڑھیوں والے اور
برقعے والی خواتین نظر آتی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فرمایا کہ کاش مسلمانوں کو بھی ایک پورا ایک کتنا بڑا خطہ اور ملک مل جائے جہاں پر وہ آزادی سے اسلام پر عمل کر سکے اور ان ہندوؤں کے تابع نہ ہو۔ ہندو جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ہمیں دبا لیتے ہیں، ہم ان سے الگ ہمیں کو خطہ مل جائے۔ جب یہ تحریک پاکستان چلی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان نے تحریک چلائی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو ان تک علم تھا کہ وہ بھی ایسا خطہ چاہتے ہیں، تو مولانا محمد علی جوہر کو، مولانا شوکت علی کو، دونوں بھائیوں کو حضرت کی خدمت میں بھیجا، حضرت آپ اس کی سرپرستی قبول فرمائے۔ حضرت فرمایا میں سرپرستی بھی قبول کرتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں، میں حجروں میں بیٹھنے والے اپنے بزرگ اور ساتھیوں کو حکم دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میدان میں نکلیں۔ چنانچہ ہمارے دادا مرشد حتم اللہ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی زندگی دیکھیں، بالکل یکسوئی والی زندگی، جنگل میں رہتے تھے۔ میرے شیخ نے 10 سال جنگل میں ان کے ساتھ گزارے، لیکن جب شیخ کا حکم آیا حضرت میدان میں نکلے، اپنے علاقے کے مسلم لیگ کے، اس پورے علاقے کے مسلم لیگ کے صدر بنے اور آپ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اس لیے کہ پاکستان جو بنانے کا مقصد تھا، جو نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، اسلامی بنیادوں پر اس پاکستان کو بنایا گیا تھا، قومی بنیاد پر نہیں بنایا گیا تھا کہ ایک قوم لے کر اس کو الگ کر لے۔ آج دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں وہ قومی بنیادوں پر ملک بنے ہوئے ہیں، اسلامی بنیادوں پر نہیں ہے۔ ایک قوم ہے وہ اپنے حساب سے اس نے بنایا ہوا ہے، نہ تو اس کا نام اسی کے نام سے ہے، دوسری قوم نے بنایا تو اسی کے نام سے ہے، لیکن پاکستان کسی قوم کے نام پر نہیں ہے، پنجابستان کے نام پر نہیں ہے، ہندوستان کے نام پر نہیں ہے، پٹھانستان کے نام پر نہیں ہے، بلوچستان کے نام پر نہیں ہے، بلکہ پاکستان پاک لوگوں کا ملک، جن میں ساری پاک ہے، ساری قومیں جس میں پاک ہے، قومی بنیاد پر نہیں، کیونکہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ۔ ایسا عظیم الشان ملک بنا جو اسلامی ملک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسلامی ملک کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر پورا پر اسلام نافذ ہو، یہ غلط تشریح ہے، ان کو فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی ملک وہ ہوتا ہے کہ جہاں حکمران مسلمان حکمران ہو، بس۔ باقی یہ ہے کہ آگے اسلام نافذ کرنا اب ان کی اپنی ذمہ داری ہے، تو اسلام نافذ کرتے یا نہیں۔ اگر اسلام کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کرتے، بے دینی کی وجہ سے نہیں کرتے، اور ایسا ہوا ہے۔ بڑی بڑی اسلامی حکومتوں میں ایسے ایسے لوگ بھی آتے رہے جنہوں نے اسلامی احکام پر عمل نہیں کیا، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کو عمل نہیں کرا۔ تاریخ پڑھیں آپ، جتنی اسلامی ان میں ایسے آتے رہے بادشاہ، اور جب کوئی مغلوں کا کردار دیکھ لے، مغلوں کو دیکھ لے، اس میں اکبر بادشاہ بھی آیا تھا جس نے اپنا دین بنا لیا، اس میں اورنگزیب عالمگیر بھی آیا جس نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور پوری زندگی اسلام کے نفاذ اور جہاد میں گزار دی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اسلامی مملکت وہ ملک ہے جہاں حکمران مسلمان ہو، شرط ہو کہ ان کا مسلمان شرط ہو کہ غیر مسلم حکمران نہ بن سکے، اور دوسرا وہ نافذ کرنے پر قادر ہوں، پھر اپنی سستی کی وجہ سے یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے اگر اسلام کو نافذ نہ کر سکے، اس ملک کے اسلامی مملکت ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ اسلامی ملک ہے۔ اس سے محبت کرنا وہ بھی ایک طرح کا ایمان ہے، اور اس کی حفاظت کرنا اور اس حفاظت کے لیے شہید ہونا، یہ سب کچھ اسلامی اس میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ چلو ساتھ نکلو ان کے۔ الحمدللہ جب علماء کی جماعت ساتھ ملی، قائد محمد علی جناح نے کہا کہ اب علماء کی جماعت اتنے بڑے بڑے اللہ والے ہمارے ساتھ ہیں، اب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ سن 1943 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے یہ خبر دے دی تھی، لکھا ہوا ہے، آنے فرما 1947 میں پاکستان بن جائے گا۔ وفات سے یعنی 4 سال بعد، 4 سال پہلے خبر دے رہے ہیں
فرمایا ایک مجذوب نے مجھے خبر دی ہے کہ 1947 میں پاکستان بن جائے گا. پاکستان بن گیا الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے. میرے دوستو، ہم اس اعتبار سے یاد رکھو، مدینہ شریف جب بنا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دنیاوی ترقی کی فکر نہیں کی کہ دنیا کے اعتبار سے آسودہ ہو جائیں اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. صحابہ رسول اللہ بھی باندھے ہوئے، صحابہ بھی. حالانکہ اس زمانے میں اگر آپ آسودگی چاہتے اور جس طرح آپ کی قوت ابھر رہی تھی، کسی سے بھی امداد لے سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے اسلام اور نظریے کو پختہ کیا، ان کے ایمان کو پختہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ تیار ہوئے پورے دنیا پر نے ایمان اسلام کو عام کر دیا. اگر اس وقت اس مسئلے میں پڑ جاتے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنی سختی فرمائی کہ جب آپ نے پہلی بار عراق میں فوجیں بھیجی، عراق میں، تو آپ نے بصرہ کے مقام پر چھاونی بنائی اور آپ نے کہا بس اس چھاونی میں رہنا، اور اس کا سیٹ اپ مدینہ جیسا بنایا. کہا کہ جس طرح تم مدینے میں رہتے تھے ویسے رہنا، کیونکہ عراق بہت مالدار جگہ تھی، مالدار ملک تھا. ایسا نہ ہو کہ تم اس میں راحتوں میں پڑ جاؤ. یہ بصرہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مدینہ، اسی طرح کے گھر بار، اسی طرح کی معیشت، لہذا یہاں رہنا، کیونکہ تمہیں دنیا فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان اور اعمال کو بھی بچانا ہے. میرے دوستو، آج پاکستان میں ہزاروں نقائص ہوں گے، رات دن ہم لوگ جاتے رہتے اللہ میں معاف فرمائے، اور ہم ناقدری کرتے رہتے اس ملک کی. جنہوں نے اپنے ملکوں سے ہجرتیں کی، آپ ان سے جا کر پوچھیں ان کا کیا حال ہے، ان سے جا کر پوچھیں. اس سفر میں مجھے کتنے لوگ ملے، کسی نے اپنے والدین کو 10 سال سے نہیں دیکھا، کسی نے 15 سال سے نہیں دیکھا. کوئی کہتا مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ جب ہم اپنے ملک سے نکلے تھے تو مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کہاں چلے گئے، میں کہاں چلا گیا. میرے دوستوں، جب ہجرتیں ہوتی ہیں ملکوں سے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کون کہاں ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا ہے، ہزاروں خامیاں ہوں گی، لیکن دینی اعتبار سے اس ملک میں کوئی خامی نہیں. کان کھول کر سو، یہاں جیسے علماء جیسے عالم نہیں ہے دنیا میں، یہاں کے مدارس جیسے مدارس نہیں ہے، یہاں کی مساجد جیسی مسجدیں نہیں ہیں. مسجدیں ایئر کنڈیشن بڑی بنانے لا، اس کا نام مسجد نہیں ہے کہ یہ صرف مسجد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو مسجد بنائی تھی وہ تو کھجور کی بنا دی، لیکن اس کے اندر جو صاحب ایمان نماز پڑھا کرتے تھے تو فرشتے ان کی زیارت کے لیے زمین پر اترا کرتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ صبح کو فرشتے جو مسجد نبی میں مقرر ہیں سب سے پہلے آ کر مجھے سلام کرتے ہیں، پھر مسجد نبی میں جا کر ڈیوٹی دیتے ہیں، اور شام والے بھی مجھے سلام کرتے ہیں، آتے ہوئے بھی سلام کرتے ہیں، جاتے ہوئے بھی سلام کرتے ہیں. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ واقعہ پڑھ لیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ فرشتے آ کر مجھے سلام کرنے کی. ہاں، بعد کے زمانے میں مسجد اعلیٰ بن گئی. تبلیغی مراکز کے اعتبار سے، بزرگوں کے اعتبار سے، خانقاہوں کے اعتبار سے آپ کے ملک کے پاس جو کچھ ہے پوری دنیا اس کی محتاج ہے. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، پوری دنیا آپ کو وہاں مدرسہ نظر آئے، مسجد نظر آئے، خانقاہ نظر آئے، تبلیغی مرکز نظر آئے، آپ پوچھیں انہیں، جا کر پوچھیں، وہ یہی کہیں گے جہاں پاکستان کی جماعت آئی تھی، جہاں پاکستان کے ایک عالم آیا تھا، جہاں پاکستان کے بزرگ آئے تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، انہوں نے یہ کام شروع کرایا. میرے دوستو، پوری دنیا میں اس وقت
اسلامی طور پر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں جتنی لائنوں میں، ان کے تانے بانے اور ان کی جڑیں آپ کے پاکستان میں آتی ہیں، یہاں کے لوگ ہیں۔ مجھے افریقہ میں میں زامبیا گیا تو زامبیا میں ایک پاکستان کے ایک ساتھی تبلیغ جماعت کے امیر تھے، انہیں وہاں ملیریا بخار ہو گیا۔ مچھر بہت خطرناک ہوتے ہیں افریقہ کے، ایک دفعہ کاٹ لیں تو انسان جان سے جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ڈر مچھر سے لگتا ہے، نہ سانپ سے لگتا ہے، نہ شیر سے لگتا ہے، نہ ہاتھی سے لگتا ہے، مچھر سے لگتا ہے۔ وہ کاٹ لے تو وہ ملیریا بخار جس موت میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ وفات پا گئے تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ کشتی کا سفر ہے اور خطرناک جگہ، وہاں تک یہ لوگ گئے، وہاں لوگوں کو دین اور اسلام کی دعوت دی، ان کو مسلمان کیا، وہاں ان کو ملیریا ہوا، ان کو زامبیا منتقل کر دیا گیا لوساکا میں، وہاں بڑا شہر تھا، دار خلافہ تھا، لیکن وہ اس ملیریا بخار سے جام بر نہ ہو سکے، آ کر وفات پا گئے، اور ان کو قریب میں ہی وہی لوساکا کے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن آج تک وہ لوگ جن تک کوئی نہ پہنچ سکا دین پر آ گئے، اور وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ ہمیں پاکستان سے کوئی لوگ آئے کہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، دین پر چلایا ہے۔ آج علماء کی جماعت، ابھی میں برطانیہ کا دورہ کر کے آیا ہوں، بہت مدرسوں میں جانا ہوا، اکثر مدارس وہ تھے جن میں علماء کام کرنے والے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یا یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، یا یہاں کے پڑھے ہوں کے آگے شاگرد ہیں، ان کے مدرسے حفظ کے، قرآن کے، یعنی جب شام کو چھٹی ہوتی ہے مدارس اور مساجد سے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی اسلامی ملک ہے۔ 300 200 ایک جگہ پر میں گیا، ایک بالکل چھوٹا سا دور ایک ٹاؤن تھا، انہوں نے مجھے دعوت دی اور بڑے اصرار سے کہا کہ آپ نے آنا ہے۔ میں وہاں گیا، 400 بچے مکتب کے اندر، بچیاں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، 400، اور وہ پاکستان کے لوگ تھے، وہاں علماء بھی جو کام کرنے والے پاکستان کے علماء تھے۔ میرے دوستو، رزق روٹی یہ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایسے حکمران شروع ہی سے نہیں ملے، جو شروع میں تھے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو بھیج دیا گیا کہ جو ملک کے ساتھ مخلص ہو، ہر ایک نے آنے کے بعد اپنی دنیا بنانے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھو اتنے کچھ ہونے کے بعد بھی اس ملک کا باقی رہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کے نام پر بنا ہے، یاد رکھو یہ اللہ کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ان کو بنانے میں بڑے بڑے بزرگوں کا ہاتھ اور ان کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کے، اپنے دوستوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ملک کے اوپر کیا کچھ حالات نہیں آئے مجھے بتائیں؟ ہر اعتبار سے اللہ نے ہمیں ترقی عطا فرمائی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مواقع دیے، اب بھی ہمیں موقع دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اس وقت یہودی جو سر پر چڑھے ہوئے ہیں اور گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ہزاروں انسانوں کو انہوں نے خون میں نہلا دیا، لیکن آج امت مسلمہ کو احساس ہوا کہ اگر ہم اپنی بچت چاہتے ہیں، ان پاکستان والوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے اس مکہ معاہدے کی تائید کی ہے، ہمارے اکابر نے تائید کی ہے کہ بھائی تم یہ نہ دیکھو ہم غریب ملک ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا جذبہ تو دیکھو، ہمارا جذبہ کیا ہے۔ ہم حرمین شریفین کی حفاظت اور حجاز مقدس کی حفاظت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ جذبہ لڑا کرتا ہے، اسرا نہیں لڑتا، یاد رکھو، اسرا نہیں لڑتا، جذبہ لڑتا ہے۔ اللہ تعالی نے پاکستان والوں کو ہمیشہ سے، آج سے ہمیشہ سے حرمین شریفین کے ان کو خاتم بنایا ہے، ہمیشہ سے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ
شاہ عبد العزیز جو سب سے پہلا بادشاہ تھا، سعودی بادشاہ، اس کو سب سے پہلے کار اور گاڑی کسی نے دی ہے تو نواب آپ بہاولپور نے اس پر ہتیا کی، انہوں نے ہتیا کی تھی۔ رولز رائس اس زمانے میں استعمال کرتا تھا نواب صاحب، رولز رائس جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی، وہ حج پر 7 گاڑی لے گیا اور جب واپس آنے لگا تو انہوں نے وہ گاڑی شاہ سلطان عبد العزیز کو ہدیہ کر دی کہ آپ گھوڑوں پر اس پر اچھے نہیں لگتے، آپ اس حرمین شریفین کے خادم ہیں، میں آپ کو یہ گاڑی ہدیہ کرتا ہوں۔ رباط بنائی، وہاں رباط بنائی، رباط بہاولپور بنی ہوئی، آج جا کر دیکھیں رباط بہاولپور، وہاں پر وقف رباط ہے جس کا خرچہ حاجیوں پر کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، حرمین شریفین کے ساتھ تو ہمارا سدا سے تعلق ہوتا، اس لیے بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ میں نے نصیبین کے جن دیکھے، ان کے قد کاٹ ایسے تھے جیسے قوم زت ہو، تو قوم زت سے قوم جٹ بنایا کہ یہ لوگ پنجاب کے کسی علاقے کے لوگ تھے جو جانوروں کا کاروبار کرتے تھے اور جانور پالا کرتے تھے، وہ مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل تھے، جہاں کے نمائندگی اس وقت تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خصوصیت ہے کہ پورے عالم کے لوگوں کی نمائندگی اس وقت موجود تھی، یہاں کے لوگوں کی نمائندگی بھی موجود تھی، روم کے لوگوں کی نمائندگی موجود تھی، حبشہ کے لوگوں کی نمائندگی موجود تھی، فارس کے لوگوں کی نمائندگی موجود تھی، یہاں پاکستان کے لوگوں کی بھی وہاں پر نمائندگی موجود تھی۔ اس لیے میرے دوستو، اس ملک کی قدر کرو، نہ شکریہ نہ کیا کرو۔ ہاں کمی بیشی پیش آتی رہتی ہے، لیکن یہ تو دیکھو آپ اور آپ کے بچوں کا ایمان بچا ہوا ہے، آپ کو دینی مواقع میسر ہیں، عظیم الشان مدارس موجود ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے وہاں پر کہی ختم نبوت کانفرنس میں برمنگم میں یہ بات کی، میں نے کہا پاکستان کے عوام کو اور علماء کو اور بزرگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ختم نبوت کے لیے اس وقت فوجیں نکالی تھی اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا تھا، اور اس بات کو ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ لا نبیہ کا مطلب کیا ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جھوٹا نبی دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ الحمدللہ اس کے بعد ایک طویل زمانہ گزرا ہے، 1300-1400 سال کا، بیچ میں ایسے لوگ آتے رہے، لیکن اجتماعی طور پر اتنا بڑا فتنہ قادیانیت کا جو پاکستان، جو ہندوستان سے شروع ہوا اور پھر پاکستان پر اثر انداز ہوا، الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کے علماء اور عوام کی کوششوں سے وہ کافر ڈکلیئر ہوئے اور پوری دنیا کی اسلامی حکومتوں نے ہمارے فیصلے کو تسلیم کیا۔ میں تو اس پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اہل پاکستان کے لیے بڑی بشارت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ اس کام میں ہمیں پہلے پوچھ لیں کہ وہ کون لوگ ہیں، بھائی کون سی قوم ہے، کس خطے کی قوم ہے جن نے ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا اور اس کو اوپر تک پہنچایا، جس کے بعد سعودی بھی ماننے پر مجبور ہوئے، جس کے بعد جو ہے حبشہ والے بھی ماننے پر مجبور ہوئے، جس کے بعد جتنے اسلامی ملک تھے دنیا میں، خواہ ترکی ہو، خواہ مصر ہو، خواہ لبنان ہو، جتنے اسلامی ملک ہیں، انہوں نے پاکستان کے فیصلے کے بعد اس بات کو تسلیم کیا کہ ختم نبوت کے جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سے پہلے یہ کتابی چیز تھی، نظریاتی چیز تھی، علماء قربانیاں دیتے تھے، لیکن ہمارے علماء نے اور حکمرانوں نے بھی، حکمرانوں کا بھی اس میں نام ہے، چاہے دباؤ کے تحت کیا۔ جب فارغ بھٹو نے جب اس پر دستخط کیے تو کہہ دیا تھا میں اپنے موت پر دستخط کر رہا، وہ جانتا تھا ان کی سازشیں بہت بڑی ہیں، قادیانی اتنے کمزور نہیں ہے، اتنے مظلوم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے، یہ تو بڑے بڑے
یورپ کے ملکوں میں اور امریکہ اور کینیڈا کے ملکوں کے صدروں کے ساتھ ان کے بندے بیٹھتے ہیں، اتنی اونچی اڑان ہے ان کی، لیکن الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ ایک معمولی اعزاز نہیں ہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھا کرو، ہمیں حاصل ہے یہ اعزاز۔ اگر آپ نہیں تھے تو آپ کے بڑے تھے اس وقت نعرے مارنے والے، بڑے تھے، ہم نے وہ تحریکات دیکھی ہیں، یہیں سے جلوس، جامع مسجد سے جلوس نکلا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ چلتے، گرفتاریاں ہوتی، یا ہاتھ سے ہار پہن کر گرفتاریاں دینے والے چلتے، قرآن مجید ضائع ہوتا، رفیق شاہ چوک میں پہنچتے، وہاں پولیس والد صاحب نے کئی بار کہا مجھے گرفتار کرو، کہا آپ کو گرفتار کرتے حیا آتی ہے، ہم ان کو ساتھ لے جاتے ہیں، یہ دور ہم نے دیکھا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اعزاز جو پاکستان کو حاصل ہے کسی اسلامی ملک کو حاصل نہیں۔ ہم تو بس ایک رونا روتے رہتے ہیں، یہ روٹی پوری نہیں ہو، یہ نہیں ہوا، اور میاں روٹی کا تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کی معیشت کا تعلق، رزق روٹی کا تعلق اوپر ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، جب قحط پڑ گیا تو وہ بہت پریشان تھا، بڑے خزانے لٹا دیے، لوگوں کے پیٹ پورے نہیں بھرے، خزانے لٹا دیے۔ اب اس کے پاس ایک ہندوستان کا ہی ایک خادم تھا، انہیں کہ یار کوئی قصہ سناؤ، کوئی قصہ سناؤ۔ اس نے قصہ سنایا کہ ایک لومڑی تھی، تو اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ سفر پر جانے لگی تو شیر کے پاس گئی، تو جنگل کا بادشاہ ہے، یہ میں تیرے پاس امانت رکھوا کے جاتی ہوں، اس کی تو حفاظت کرنا۔ اب شیر اس کو ہر وقت اپنی پیٹھ پر لے کر پھرتا رہتا، اگر کوئی جانور اس کے قریب نہیں آتا تھا، جب اپنا شکار کرتا تو اس کو بھی کھلاتا۔ تو ایک دن باز نے دیکھ لیا کہ شیر کے اوپر چھوٹا سا بچہ لومڑی کا بیٹھا ہے، اس نے اوپر سے جو جھپٹا مارا اور وہ اٹھا کر لے گیا، تو شیر نے بہت ہا ہو کی، لیکن وہ تو ہوا میں لے گیا اور کھا گیا۔ لومڑی واپس آئی، انہوں نے کہا بادشاہ سلام، میرا بچہ؟ انہوں نے کہا بھائی وہ تو باز لے گیا۔ کہا تم کیسے بادشاہ ہو، حفاظت نہیں کی آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے زمین کی مصیبت کی ذمہ داری لی تھی، یہ آسمان کی مصیبت تھی تو میرے بس میں نہیں۔ کہتے عبد الملک بن مروان لیٹا ہوا تو اٹھ کر بیٹھ گیا ان کے پاس، مسجد چلا گیا، وضو کر کے اللہ کے دربار میں گر کر رونے لگا، اللہ جو میرے خزانے سے ختم ہو چکے ہیں، اب اگر تو اپنے خزانے کھول دے تو کام ہو جائے۔ بارش شروع ہو گئی، اس وقت بارش شروع، کیسے سالی ختم ہو گئی ایک دم۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، مجھے آپ کو وہاں اپنا تعلق اچھا کرنا ہوگا، لیکن ملک کی نہ قدری نہ کرو، اس کو برا بلا نہ کہا کرو۔ یہ اسلامی ملک ہے، اس کو گالیاں دینے پر آخرت میں مواخذہ ہو سکتا ہے۔ آپ کیا آپ اسلامی ملک کو برا کہہ رہے ہو؟ ہاں حکمران کی حرکتیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ملک کو برا نہ کہ ہمارا ملک کا ایسا نہ کہا کرو بھائی۔ یہ تو ایسی ہے کہ اب کسی کے خاندان میں کوئی برائی کرتے ان کو جی ہمارا خاندان ایسا، ہمارا خاندان ایسا، لوگوں کے بے وقوف پاگل ہے، تیرے خاندان میں تو بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، تو اس کا نام ہی لے لینا، فلانا ایسا ہے، تو خاندان کا نام کیوں لیتا ہے؟ ملک کو برا بلا کیوں کہتے ہو تم؟ ملک میں تو علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، نیک لوگ بھی ہیں، تیرے والدین بھی ہے، تیرا خاندان بھی، تیرے چاچے مامے بھی۔ اور یہ بالکل یعنی جس طرح مدینہ شریف نظری کی بنیاد پر پیغمبر سلام آئے، یہ بھی نظری کی بنیاد پر بنا ہے۔ میں نے بتایا قوم کی بنیاد پر نہیں بنا کہ قوم ایک آئے اور ایک ملک بنا دے، سارے ملکوں کا نام قوموں کی بنیاد پر ہے، لیکن اس کا ملک کا نام نظری کی بنیاد، پاکستان پاک لوگوں کا ملک، یہاں کسی قوم کی بنیاد پر اس کا نام نہیں رکھا گیا۔ تو میرے دوستو، اس لیے ملک کی قدر کریں۔ اللہ نے قوم سبا کا قصہ بیان کر کے تنبیہ کی ہے، یہ قرآن ماضی کے واقعات بتانے کی کہانی نہیں ہے،
یہ مستقبل متعین کرتی ہے کہ قوم سبا نے ناشکری کی، مزقنا کل ممزق، اللہ نے ایسے توڑا کہ پوری دنیا میں جا کر ان کو ہجرتیں کرنی پڑی، کوئی ایک جگہ ملتا ہے، کوئی دوسری جگہ ملتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا شکر ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے، پوری دنیا سے لوگ بھی یہاں ہجرت کر کے آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم سے وفا کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اپنے ان سے وفا کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے اللہ کا خوب شکر ادا کریں۔ آج پاکستان کو 79 سال، ایک کم 80 سال ہو چکے ہیں پاکستان وجود میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اچھے حکمران بھی دے، حکمرانوں کو ہو جن کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے نظریات اور سرحدات دونوں کے اللہ حفاظت فرمائے، سرحدیں بھی محفوظ رہے، نظریہ بھی محفوظ رہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔